بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں کہ تھوڑی تاخیر ہو گئی آنے میں۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں چند کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ درود شریف پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ مجھے بتا دیں کہ میری آواز صحیح آ رہی ہے کہ نہیں، تاکہ مجھے پتہ چل جائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ تو ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے کلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا لکھا ہوا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ ٹھنڈا ٹھنڈا
میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں نزع روح میں آسانی دے نزع روح میں آسانی دے نزع روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں اور رب ہے معطی یہ ہے قاسم رب ہے معطی یہ ہے قاسم رب ہے معطی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں مالک کل کہلاتے یہ ہیں اور مقطع ملاحظہ فرمائیں کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے بہت شکریہ آپ تمامی حضرات کا جو لوگ کامنٹس کر رہے ہیں اور جو لائک کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں آپ تمامی حضرات کا میں بہت ہی مشکور ہوں میں آپ کے کامنٹس پڑھ رہا ہوں اور اگر سب کے نام میں پڑھوں گا اور کامنٹس پڑھوں گا تو پھر نعت بہت کم پڑھ پاؤں گا اس لیے میں ذکر تو نہیں کروں گا میں صرف پڑھ رہا ہوں آپ کے کامنٹس اور اگر کوئی فرمائش بھی ہے تو آپ کر سکتے ہیں کامنٹ کر لیں میں پڑھ لوں گا آپ کے کامنٹس کو جی بہت شکریہ میں نے ابھی جو ہے اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کیا اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا لکھا ہوا کلام پیش کروں اس سے پہلے کہ میں پیش کروں درود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پیارا کلام ہے سماعت فرمائیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں نظارہ کروں میں
پر نثارا کروں میں، نثارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں، ہاں ٹھوکریں کھانے جاؤں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، گزارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، ہاں قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، اتارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے خدا ایسی قوت دے میری زباں میں، ہاں میری زباں میں، خدا ایسی قوت دے میری زباں میں، ہاں میری زباں میں، کہ بد مذہبوں کو سدھارا کروں میں، سدھارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے آخری شعر مقطع ملاحظہ فرمائیں۔ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، ہاں وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، بہارا کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے ماشاءاللہ کافی حضرات نے کومنٹ کیا ہے اور میں پڑھ بھی رہا ہوں اور میری کافی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ کلام حضور بدر القادری کے لیے حکم ہوا تھا، کنیز فاطمہ قادریہ نے حضور بدر ملت علامہ بدر القادری جو کہ میرے سسر جی ہیں، انہوں نے کافی کلام لکھے ہیں، انشاءاللہ ان میں سے ایک دو کلام میں آخر میں پیش کر دوں گا۔ اور جو ہے ریحانہ داؤد، میرا نام ہے ریحانہ داؤد کیپٹاؤن، ٹھیک ہے آپ کے کامنٹس میں پڑھ رہا ہوں۔
اگر کوئی فرمائش ہو تو آپ لکھ کے بھیج دیں۔ فاطمہ خانم نے بھی کومنٹ کیا ہے، اور فرحات سید حبیبی، جنید شیخ، توحیدہ سید، اور عمران بج پارکر، حلیمہ بگس، اور کافی حضرات نے کومنٹ کیا ہے ماشاءاللہ۔ دلشاد حسین اور افضل موسیٰ بھائی، جی بہت شکریہ آپ تمامی حضرات کا۔ سلمان رضا اشرفی بھائی دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی میں بہت ہی مشکور ہوں۔ زلیخا مصطفیٰ بھی نے کومنٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے کومنٹس پڑھتا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، آپ تمامی حضرات کا میں بہت ہی مشکور ہوں۔ ایک اور کلام پیش کرنے کا جی چاہ رہا ہے۔ میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا لکھا ہوا کلام ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت ہی پیارا کلام ہے، مجھے یہ کلام بہت پسند ہے، اس لیے میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ پر یہ ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے سب، پر یہ ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے سب، تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا۔ پر یہ ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے سب، تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا۔ موج کترا کے ہم سے چلی جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا۔ موج کترا کے ہم سے چلی جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا۔ جب اشارہ کریں گے میرے ناخدا، جب اشارہ کریں گے میرے ناخدا، اپنا بیڑا بھور سے نکل جائے گا۔ جب اشارہ کریں گے میرے ناخدا، اپنا بیڑا بھور سے نکل جائے گا۔ یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے، مگر میرے دل کی ہے ان کو یقین خبر۔ یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے، مگر میرے دل کی ہے ان کو یقیناً خبر۔ حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا، حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا، ان کے قدموں پہ جب دم نکل جائے گا۔ حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا، ان کے قدموں پہ جب دم نکل جائے گا۔ رب سلم و فرمانے والے ملے، کیوں ستاتے ہیں اے دل تجھے وسوسے۔ رب سلم و فرمانے والے ملے، کیوں ستاتے ہیں اے دل تجھے وسوسے، کیوں ستاتے ہیں اے دل تجھے وسوسے۔ پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے، پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے،
کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے، کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا۔ مقطع ملاحظہ فرمائیں، فرماتے ہیں اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے، تیرا آقا شہنشاہ ہے کونین ہے، اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے، تیرا آقا شہنشاہ ہے کونین ہے، لو لگا تو سہی شاہ لولاک سے، لو لگا تو سہی شاہ لولاک سے، غم مسرت کے سانچے میں ڈھل جائے گا، لو لگا تو سہی شاہ لولاک سے، غم مسرت کے سانچے میں ڈھل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پر یہ ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے سب، تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا۔ بہت بہت شکریہ فرحت سید حبیبی صاحب کا، اور زلیخا مصطفیٰ، فاطمہ خانم، یہ نام میں لے چکا ہوں، اصغر خان وغیرہ جن حضرات نے کومنٹس کیا ہے، آمینہ خان، کافی حضرات نے جو ہے کومنٹ کیا ہے، اس لیے میں نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ اور ایک بہن نے لکھا ہے ہم سبھی کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کو بار بار لائیو سننے مل رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ، مجھے امید ہے آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ایک اور کلام میں پیش کر دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، درود سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بہت ہی مختصر بحر پر مشتمل یہ کلام ہے، ملاحظہ فرمائیں، ان کے جو غلام ہو گئے، 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 وقت کے امام ہو گئے، ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، اور نام لیوا ان کے جو ہوئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، ہو گئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، ہو گئے، ان کے اونچے نام ہو گئے، انبیاء کھڑے ہیں صف بصف، انبیاء کھڑے ہیں صف بصف، اور مصطفیٰ امام ہو گئے، ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے، ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ کی شان دیکھ کر، مصطفیٰ کی
شان دیکھ کر بادشاہ غلام ہو گئے، بادشاہ غلام ہو گئے، بادشاہ غلام ہو گئے۔ اور واسطہ دیا جو آپ کا، واسطہ دیا جو آپ کا، میرے سارے کام ہو گئے، میرے سارے کام ہو گئے، میرے سارے کام ہو گئے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب بلایا آقا نے، میرے آقا نے جب بلایا آقا نے، خود ہی انتظام ہو گئے، خود ہی انتظام ہو گئے۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے، خود ہی انتظام ہو گئے، خود ہی انتظام ہو گئے۔ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے۔ Salma Rehnquist has written, love your andaz of recitation. Thanks a lot for the kind words. Ayub Razvi Sahab ne bhi comment kiya hai, and so many people have commented. Nafisa Husman, Samir Hussain bhai is also watching. Tanzeem bhai Qureshi is also watching, mashallah. جن جن حضرات نے لائک، کامنٹ اور شیئر کیا ہے، آپ تمامی حضرات کا بہت ہی میں مشکور ہوں۔ ایک اور کلام میں انشاءاللہ پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد مناقب کی طرف بڑھتے ہیں۔ تب تک آپ درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اصل میں نے ابھی مائک سسٹم بھی لگایا ہوا تھا، لیکن مائک سسٹم جو ہے چلا نہیں، اس لیے میں بہت ہی معذرت خواہ ہوں۔ ایک اور کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ میری عادت ہے کہ میں جتنے بھی کلام پیش کرتا ہوں جو ہے بزرگوں کے کلام زیادہ سے زیادہ پیش کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ یہ کلام جو ابھی پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ بھی جو ہے بہت ہی بڑے بزرگ کا کلام ہے، پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ کا لکھا ہوا کلام ہے، پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں،
دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، جو حضرات ہم سے بحث کرتے ہیں کہ حضور حاضر و ناظر کیسے ہیں، حضور نور کیسے ہیں، اور علم غیب وغیرہ پہ بحث کرتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے پیر صاحب نے لکھا ہے کہ حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ارے ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، شیعہ حضرات کے لیے پیر صاحب نے جو ہے، ان کے لیے تو حضرات بھی جو ہے استعمال نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے جو ہے پیر صاحب نے یہ شعر لکھا ہے، ملاحظہ فرمائے، نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے، ہاں تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ مقطع پیش کر رہا ہوں، کیوں نہ پل رہا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پل رہا کیوں نہ پل رہا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ
ہمارے بہت ہی پیارے بھائی محمد ناظم قادری سلام پیش کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ نے کومنٹ کیا اور میری حوصلہ افزائی فرمائی۔ عبد القادر بھائی نے بھی کومنٹ کیا ہے، ان کا بھی بہت شکریہ۔ اور میں آپ کے کومنٹس پڑھ رہا ہوں، اگنور نہیں کر رہا ہوں، بس یہ کہ ہر ایک کا کومنٹ جو ہے پڑھنا مناسب نہیں لگ رہا ہے۔ اور ایک فرمائش ہے اس دل کی سیاہی کو، اچھا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اس بار تو نہیں، اگلی بار پیش کر دوں گا، کیونکہ ابھی ہم مناقب کی طرف بڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور جمیل فاروقی صاحب نے بھی کومنٹ کیا ہے بنگلور سے، آپ کا بھی میں بہت تہہ دل سے جو ہے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ محمد عباس بھائی دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ۔ بلکہ مجھے ابھی یاد آ رہا ہے کہ علامہ عبد القادری صاحب کا کلام تو رہ ہی گیا، مجھے بالخصوص ہمارے جو ہے راشد بھائی نے اس کلام بلکہ کلام بدر ملت کے لیے مجھے حکم فرمایا تھا، تو صرف ایک کلام میں پیش کر دیتا ہوں۔ درود پڑھ لیجیے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بہت ہی پیارا کلام حضور بدر ملت نے لکھا ہے، یہ ماں باپ کی شان میں لکھا ہے، بہت ہی پیارا کلام ہے، اس کے اشعار بہت اچھے ہیں، میں ایک مرتبہ پڑھا بھی ہوں اور یوٹیوب پہ اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، آپ سماعت کر سکتے ہیں، بعد میں پیش کرنے لگا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بخش دے یا رب خطائیں میرے ماں اور باپ کی، میرے ماں اور باپ کی، بخش دے یا رب خطائیں میرے ماں اور باپ کی، میرے ماں اور باپ کی، معاف کر ساری معاف کر ساری سزائیں میرے ماں اور باپ کی، بخش دے یا رب خطائیں میرے ماں اور باپ کی، میرے ماں اور باپ کی، تیری رحمت کا نظارہ دیکھیں اور پائے کرم، تیری رحمت کا نظارہ دیکھیں اور پائے کرم، قبر کے اندر قبر کے اندر فضائیں میرے ماں اور باپ کی، بخش دے یا رب خطائیں میرے ماں اور باپ کی، میرے ماں اور باپ کی، کھول ان کی قبر پر ایسے دریچے خلد کے، دریچے کہتے ہیں کھڑکی، کھول دے کھول ان کی قبر پر ایسے دریچے خلد کے، مہک خوشبو سے مہک خوشبو سے ردائیں میرے ماں اور باپ کی، بخش دے یا رب خطائیں میرے ماں اور باپ کی، میرے ماں اور باپ کی،
تیرے محبوبوں کا تجھ کو واسطہ دیتا ہے بدر، تیرے محبوبوں کا تجھ کو واسطہ دیتا ہے بدر، بخش مجھ کو بخش مجھ کو خطائیں میرے ماں اور باپ کی۔ بلکہ آپ سے التجا ہے کہ علامہ بدر القادری صاحب کے لیے آپ جو ہے دعا کریں، وہ کافی علیل ہے آج کل، تو مقطع میں پھر سے پڑھ رہا ہوں، آپ حضرات کو آمین یا تو لکھنا ہے یا آمین بولنا ہے۔ تیرے محبوبوں کا تجھ کو واسطہ دیتا ہے بدر، بخش مجھ کو بخش مجھ کو اور خطائیں میرے ماں اور باپ کی، بخش دے یا رب خطائیں میرے ماں اور باپ کی، میرے ماں اور باپ کی۔ تاجدار حرم کے لیے بھی مجھے فرمائش آئی تھی، ریحانہ داؤد نے کامنٹ کیا تھا، جی مجھے یاد ہے، انشاءاللہ آپ محسوس مت کیجیے گا، انشاءاللہ I'll try to fulfill your request next time when I come live on this page, and if only ہمارے کاظم بھائی allows me to come live again on this page۔ ثنائے محمد یہ جو پروگرام ہے ماشاءاللہ مجھے یاد پڑ رہا ہے، یہ ایک ریڈیو پروگرام ہوا کرتا تھا، تو ابھی جو ہے آن لائن یہ سلسلہ انہوں نے جو ہے شروع کیا ہے، اور مجھ سے رابطہ بھی کاظم بھائی نے، راشد بھائی نے کیا تھا، تو مجھے کافی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ تو دیکھیں میری بھی یہ سعادت ہے کہ میں جو ہے آج اس پیج سے میں لائیو آ رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، ہم مناقب کی طرف بڑھتے ہیں، حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کی خدمت میں سب سے پہلے چلتے ہیں۔ امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن۔ نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوا کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوا کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن۔
فدا تم پہ ہو جائے نوری مزتر، یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، امداد کن از بندے غم آزاد کن، دردین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن۔ اب چلتے ہیں حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی خدمت میں، ان کی شان میں بھی چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ خواجہ خواجہ تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام پاک معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، میرا بگڑا وقت سنوار دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز دو، میرا بگڑا وقت سنوار دو میرے خواجہ، مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ خواجہ، ایک نگاہ خواجہ، ایک نگاہ خواجہ، ایک نگاہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیرا نام پاک معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستاں، یہ بڑے سخی کا ہے آستاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جولیاں، دیکھو سب کی بھرتی ہے جولیاں، یہ درے غریب نواز ہے، یہ درے غریب نواز ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے۔ اب تمام حضرات کا بہت شکریہ کامنٹ کرنے کا۔ میں ایک آخری منقبت انشاءاللہ پیش کر دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت کی شان میں منقبت میں نے پڑھی ہے اور کافی لوگوں نے پسند کیا ہے، تو جی کرتا ہے کہ جو ہے اس کے بھی چند اشعار میں پیش کر دوں، پھر اس محفل کو اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ توحید اختر بھائی نے جو ہے کامنٹ کیا، اور کچھ کامنٹس میں دیکھ رہا ہوں کہ شروع سے اب تک جو ہے وہ کامنٹ آ رہے ہیں، اور ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جی، حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی خدمت میں جو ہے آپ کو لے چلتا ہوں۔ بہت ہی پیارا کلام ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ غوث اعظم کا دیوانہ
غوث اعظم کا دیوانہ وہ ہے خواجہ کا مستانہ، غوث اعظم کا دیوانہ جو ہے خواجہ کا مستانہ، جو محمد پہ دل سے فدا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا وہ بریلی کا احمد رضا ہے، غوث اعظم کا دیوانہ وہ ہے خواجہ کا مستانہ، جو محمد پہ دل سے فدا ہے جو بریلی کا وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ علیم نیازی بھائی نے لکھا ہے ایک فرمائش آپ سے پوری کریں، نبی کا لاڈلا سنے ہوں گے۔ I am Fatima, I live in Rawalpindi۔ سید ریحان قادری نے اچھا انہوں نے یہ جو ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی مرتبہ میں جب آؤں گا تو میں پیش کر دوں گا۔ ابھی فی الحال تو یہ آخری کلام میں پیش کرنے لگا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ غوث اعظم کا دیوانہ وہ ہے خواجہ کا مستانہ، جو محمد پہ دل سے فدا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ 10ویں تاریخ تھی ماہ شوال تھا، 10ویں تاریخ تھی ماہ شوال تھا، گھر نقی خان کے بیٹا پیدا ہوا، گھر نقی خان کے بیٹا پیدا ہوا، نام احمد رضا جس کا رکھا گیا، نام احمد رضا جس کا رکھا گیا، اعلیٰ حضرت زمانے کا وہ بن گیا، اعلیٰ حضرت زمانے کا وہ بن گیا، وہ مجدد زمانہ علم و حکمت کا خزانہ، وہ مجدد زمانہ علم و حکمت کا خزانہ، جس نے بچپن میں فتویٰ دیا ہے، ہاں وہ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ اس مجدد نے لکھا ہے ایسا سلام، اس مجدد نے لکھا ہے ایسا سلام، جس کو کہتی ہے دنیا امام الکلام، اس مجدد نے لکھا ہے ایسا سلام، جس کو کہتی ہے دنیا امام الکلام، پڑھ رہے ہیں فرشتے جسے صبح و شام، پڑھ رہے ہیں فرشتے جسے صبح و شام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، پیارا پیارا یہ سلام کس نے لکھا یہ کلام، پیارا پیارا یہ سلام کس نے لکھا یہ کلام، ارے پوچھتے کیا ہو سب کو پتا ہے، ہاں وہ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے۔ میں آپ تمام حضرات کا اخیر میں جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جو ہے شروع سے اخیر تک ہمارے ساتھ جڑے رہے، اور بالخصوص میں جو ہے ثناء محمد پروگرام جو چلاتے ہیں ہمارے راشد قاضی بھائی، ان کا میں بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے جو ہے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمامی حضرات کو سلامت رکھے، اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔